63 آیتیں ہو چکی تھیں۔ سورہ توبہ کی 63 آیتیں ہو چکی تھیں۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، ڈرتے ہیں منافق کہ کہیں ان مسلمانوں پر سورت نہ اتر جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو کہ بتلا دے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، کہہ دیجئے کہ ٹھٹھے کر لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے ما تحذرون، جس چیز کو تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو ضرور یہی کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم بات چیت کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے۔ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہہ دیجئے کیا اللہ سے، اس کی آیتوں سے، اس کے رسول سے استہزاء کرتے ہو؟ لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد۔ ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفہ، اگر ہم معاف کر دیں ایک جماعت کو تم میں سے، نعذب طائفۃ، تو سزا دیں گے دوسری جماعت کو، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ یہ مجرم تھے، گناہ گار تھے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، سورہ توبہ میں منافقوں کے حال احوال کا ذکر ہے، جو کچھ وہ نبی علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے اور کرتے تھے، اسلام کے متعلق جو کچھ کہتے تھے اور کرتے تھے، مسلمانوں کے متعلق جو کچھ کہتے تھے اور کرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ تو جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتے ہیں منافقوں کے متعلق کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ کہیں
ان مسلمانوں پر نبی علیہ السلام پر ایسی صورت نہ اتر جائے جس صورت میں ان کے احوال کو بتلا دیا جائے۔ ڈرتے ہیں کہیں ایسی صورت نہ اتر جائے۔ یہاں 1 منٹ رکیں، سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ استہزاء بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مخالفت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کوئی صورت یا آیتیں نہ اتر جائیں جن کی وجہ سے ہمارے راز فاش ہو جائیں۔ ذرا سوچیں۔ جب یہ بات ان کے ذہن میں ہے، جب یہ بات ان کے ذہن میں ہے کہ صورت اتر سکتی ہے، صورت اتر کر ان کے احوال بتلا سکتی ہے، تو بدبخت مانتے پھر بھی نہیں۔ یعنی ذرا سوچو، ہمیشہ خطبے میں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں فلا مضل لہ، اس کو کوئی بھی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، ومن یضلل، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کریں فلا ہادی لہ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ ان الفاظ کو آپ کے سامنے ہیں، دیکھ لو۔ کہتے ہیں کہیں نبی علیہ السلام پر ایسی آیتیں نہ اتر جائیں جو ہمارے احوال بتلا دیں۔ یعنی اس چیز کا یقین ہے، اس چیز کا یقین ہونے کے باوجود پھر بھی شرارتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس چیز کا یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں تو یہ تسلیم کر لیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمائیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول فرمائیں، اس کو تسلیم کر لیں، استہزاء نہ کریں، نبی علیہ السلام کی مخالفت نہ کریں، اسلام کی مخالفت نہ کریں۔ لیکن باوجود اس کے پھر بھی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات اللہ تعالیٰ ان کو بتلا سکتے ہیں، پھر بھی مخالفت کرتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہتے نہیں ہیں۔ ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، کہیں اتار نہ دی جائے ان مسلمانوں پر کوئی صورت، تنبئہم، جو صورت یہ بتلا دے، بما فی قلوبہم، جو کہ جن منافقوں کے دلوں میں ہے۔ اب اتنا جاننے کے باوجود پھر نہیں مانتے، اتنا جاننے کے باوجود پھر نہیں مانتے، اسی مخالفت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ قل استہزئوا، کہہ دیجئے کہ استہزاء کر لو اسلام کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ ٹھٹھے مزاح کر لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس چیز سے تم ڈرتے ہو کہ کہیں ہمارے یہ عیب سامنے نہ آ جائیں، فرمایا ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے
جب ان نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتلا دیں، نبی علیہ السلام ان سے پوچھ گچھ کریں، تو پھر انہوں نے کیا کہنا ہے؟ ان کے کہنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلا دیا کہ انہوں نے یہ کہنا ہے، انہوں نے عذر کرنے ہیں، اور عذر میں انہوں نے یوں کہنا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ایسے کیوں کر رہے تھے، ایسی مجلسیں کیوں قائم کرتے تھے جن مجلسوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہو، اپنی مجلسوں میں ایسے تذکرے کیوں کرتے تھے؟ فرمایا یہ جواب دیں گے، انما کننا نخوض ونلعب، کہ ہم کھیل تماشا کر رہے تھے، ویسے باتیں کر رہے تھے، یہ ہمارے اندر کی بات نہیں، دل کی بات نہیں، گپ شپ تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلام کے مخالف، اسلام کے دشمن ہمیشہ اسلام کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق کچھ نہ کچھ بکواسات کرتے رہتے ہیں، چاہے اپنے دل سے بکواسات کرتے ہوں یا مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بکواسات کرتے ہوں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مسجدوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تبلیغیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، داڑیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی پوچھے ایسے کیوں کیا، کہتے ہیں یہ ویسے گپ شپ لگا رہے تھے۔ یعنی جو اس وقت کے منافقوں نے کہا تھا وہی آج کے منافق بھی کہتے ہیں، جو اس وقت کے منافقوں نے کہا تھا آج کے منافق بھی اسی طرح کہتے ہیں، جی گپ شپ لگا رہے تھے، ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم دل سے تو ایسے نہیں کہتے۔ مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے یا کسی فساد سے بچنے کے لیے اس طرح کہہ دیتے ہیں، اور اکثر آپ سنیں گے، ہم خود بھی سنتے ہیں لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اصول ہے کہ عرفی مین دیش ز غوغائے رقیبہ، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، کہ ایک بزرگ، ان کا شاعر بزرگ تھے، ان کا تخلص تھا عرفی، وہ یہ کہتے ہیں، عرفی مین دیش ز غوغائے رقیبہ، اے عرفی کتوں کے بھونکنے کی پرواہ نہ کرو، رزق عرفی مین دیش ز غوغائے رقیبہ، اے عرفی پرواہ نہ کر، کتے بھونکتے رہتے ہیں، آواز سگاں کم نہ کو نہ رزق گدارا، اگر ایک مانگنے والا گدھا پھرتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو، کتے بھونکتے رہتے ہیں، تو فرمایا اس کی روزی میں فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا یہ مثال ہے، دوسری مثال یہ ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں، کبھی کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے قافلے نہیں رکے، کبھی کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے کہ قافلہ چل رہا ہو اور کتے بھونک رہے ہوں تو کیا قافلہ رک جائے گا کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے؟ نہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، ویسے اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، بالکل بے عین ہی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ،
تو ضرور یہ کہیں گے انما کننا نخوض و نلعب، ہم کھیل تماشے میں لگے ہوئے تھے، بات چیت میں لگے ہوئے تھے، بس دل بہلا رہے تھے، وقت گزار رہے تھے۔ اپنے اندر کی جو پڑاس ہے، اپنے اندر کی اسلام کی ترقی کو دیکھ کر، مسلمانوں کو دیکھ کر، اسلام کی ترقی کو دیکھ کر، مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر دل سے جلتے ہیں اور ایسی باتیں کر کے دل کی بڑاس نکالتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، فرمایا پیارے حبیب تم ان کو یہ کہہ دو، اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب تم ایسے لوگوں کو یہ کہہ دو، اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، و آیاتہ، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ، قرآن شریف کے ساتھ، حدیثوں کے ساتھ، و رسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، اللہ کا ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، اللہ کے رسولوں کا ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، اللہ کے قرآن کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے تھے۔ تو اب جو لوگ اس طرح اللہ والوں کے خلاف، جو لوگ اللہ والوں کے خلاف ایسے لگے رہتے ہیں، تو وہ اگر یہ بات سمجھ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، قل، آپ ان سے یہ پوچھیں، قل، آپ ان کو یہ کہہ دیں، اب اللہ و آیاتہ، کیا اللہ کی اور اس کی آیتوں کی، و رسولہ، اور اس کے رسول کی استہزاء کرتے ہو، کنتم تستہزئون، لا تعتذروا، اب عذر پیش نہ کرو کہ انما کننا نخوض و نلعب، ہم گپ شپ میں لگے ہوئے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اسلام کا مذاق کر کے یقیناً تم کافر ہو گئے ایمان کے بعد۔ اگر پہلے مومن مسلمان تھے، اب ایسی باتیں جب تم نے شروع کی، اسلام کی مخالفت شروع کی، مسلمانوں کی مخالفت شروع کی، مسجدوں کی مخالفت شروع کی، فرمایا اگر پہلے مسلمان بھی تھے، کیونکہ عام دیکھنے میں تو منافق مسلمان ہی ہوتا ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے، کبھی نمازوں میں شامل ہو جاتا ہے، کبھی نمازوں میں شامل نہیں ہوتا۔ منافق کبھی بھی نماز کا پابند نہیں ہوا، کبھی شامل ہو گیا، کبھی نماز میں شامل نہیں ہوا، یہ کبھی کبھار کی بات ہے، کبھی جہاد میں شامل ہوگا، کبھی جہاد میں بھی شامل نہیں ہوا۔ ظاہری احکام جو چلتے ہیں منافقوں پر، وہ مسلمانوں والے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو جی، انما کننا نخوض و نلعب، کہ ہم کھیل تماشا کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ فرمایا یہ دل لگی نہیں ہے، قد کفرتم بعد ایمانکم، فرمایا پہلے اگر مومن تھے اب کافر ہو چکے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی نہ کوئی دعوت کر دیتے ہیں، کبھی چائے کا دور ہوتا ہے، اور بعض لوگوں میں چائے کا دور ہوتا ہے، بعض لوگوں میں چائے کا دور نہیں ہوتا، بلکہ ان میں ہیرون وغیرہ کا دور ہوتا ہے، اور ایک جگہ جمع ہو کر چائے کے لیے جمع ہوں، قہوے کے لیے جمع ہوں، یا ہیرون کے لیے جمع ہوں، چرس کے لیے جمع ہوں، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور ایک جگہ جمع ہو کر اسلام کی اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور بعض لوگ تو دوسرے سیدھے سادے مخلص مسلمانوں کو جمع ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اپنی طرف موڑیں، کفر اور نفاق کی طرف موڑیں، اس لیے وہ ان کو جمع کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، چائے وغیرہ بنائی تو بلا لیا، اور ویسے تاش کھیلنے کے لیے بلا لیا، کعوے پر بلا لیا۔ اصل مقصد کیا ہے ان کا؟
یہ چونکہ ہیں منافق، مسلمان نہیں ہیں، منافق ہیں اور کھلے بٹوں اس طرح مخالفت نہیں کر سکتے، آہستہ 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 زہر پھیلانا چاہتے ہیں، اور کئی لوگوں کے اندر زہر پھیل جاتا ہے۔ کئی جن لوگوں کا علماء کرام کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا تو ان کے اندر زہر پھیل جاتا ہے، وہ انہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اسلام سے دن بدن دور ہوتے جاتے ہیں۔ اب ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو فائدہ کیا ہوا ان برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا کہ پہلے انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، پھر علماء کے خلاف باتیں شروع کر دیں، پھر دوسرے لوگوں کی، کافروں کی تعریفیں شروع کر دیں، اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو گیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کچھ بھی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تعتذروا، تم عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یہ عذر اس وقت پیش کرتے تھے منافق، عذر اس وقت پیش کرتے تھے جب اسلام کا دبدبا تھا، اسلام اور اسلام والے پوچھ سکتے تھے کہ ایسے کیوں کیا ہے، تو عذر پیش کرتے تھے جی گپ شپ لگا رہے تھے۔ اور آج وہ اتنے قوی ہو چکے ہیں، منافق اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ انہیں عذر پیش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، عذر پیش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، بلکہ علی الاعلان کفر بکتے رہتے ہیں، علی الاعلان کفر بکتے رہتے ہیں، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، کیونکہ اسلام کا وہ دبدبا یا اسلام کی لاٹھی ان کے سروں پر نہیں ہے۔ لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو، یہ جو باتیں کرتے ہو اس سے کافر ہو جاتے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کسی شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا جی ہم صرف قصد اور ارادہ نہیں ہوتا، ویسے گپ شپ لگاتے ہیں، اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو سر کے بال جہنم میں پھینکنے والی چیز یہی زبان کے کٹے ہوئے کلمات ہیں۔ انسان کو جہنم میں الٹا سر کے بار پھینکنے والے یہی زبان کے کٹے ہوئے کلمات ہیں کہ ان کلمات سے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، جب کفر تک پہنچا تو جہنم میں چلا گیا۔ ایک آدمی اذان کہہ رہا ہے، دوسرا آدمی اذان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، تو جو استہزاء کرنے والا اگر اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہو پھر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ جو استہزاء کرنے والا ہے اذان کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہو، پھر بھی اذان کے ساتھ، مسجد کے ساتھ اور مؤذن کے ساتھ استہزاء کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑا مشکل مقام ہے، بڑا مشکل مقام ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں سے اگر ایک جماعت کو ہم معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو ہم ضرور سزا دیں گے۔ یہ کیا فرق کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبب بنے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے، دوسرے تو اپنی سادگی میں پھنس گئے، دوسرے تو اپنی سادگی میں پھنس گئے اور ان کی رات دن کی یہ کوشش تھی کہ یہ گمراہ ہو جائیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو سادگی میں پھنس گئے ان کے دل میں اسلام کا بغض نہیں ہے،
جو سادگی میں پھنس گئے، ان کے دل میں اسلام کا بغض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو معاف کر دیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کا بغض ہو، دوسروں کو بھی ساتھ ساتھ ایسے کریں، اور اسلام والوں کی جو اگر کوئی کمزوری ہے اس کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے رکھتے جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو امید یہ ہے کہ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ان منافقوں سے کہہ دو کہ تم میں سے ایک جماعت کو اگر ہم معاف کر دیں تو نعذب طائفۃ، دوسری جماعت کو ہم سزا دیں گے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اصل مجرم وہ تھے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اصل مجرم وہ تھے، وہ لوگوں کو بھی کیا ہے گمراہ کر رہے تھے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ اسلام کے ساتھ لگا رہے، اسلام کے ساتھ جڑا رہے، اور بری مجلس میں جہاں اسلام کی مسلمانوں کی مخالفت ہوتی ہو وہاں نہ بیٹھے، جہاں اسلام کی اور مسلمانوں کی مخالفت ہوتی ہو، قرآن شریف کی مخالفت ہوتی ہو، حدیث شریف کی مخالفت ہوتی ہو تو وہاں بیٹھے ہی نہ۔ وہ آدمی بیٹھ سکتا ہے جو جرأت مند ہو، ایماندار ہو، اور ساتھ ساتھ جرأت بھی ہو کہ جو شخص بری بات کرے اس کو جواب بھی دے سکے، اور ہر شخص کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی۔ ہر شخص کہتا ہے کون اس بلا کو اپنے ذمہ لگائے گا، خاموش ہو کر بیٹھا رہتا ہے۔ خاموش آ کر بیٹھا رہنا بڑا جرم ہے، اگر سمجھے کہ جواب نہیں دے سکتا تو اٹھ کر چلا جائے۔ اگر سمجھے ایک آدمی جہاں دین کی مخالفت ہو رہی ہے، علماء کی مخالفت ہو رہی ہے، جواب نہیں دے سکتا تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلے جائے۔ قرآن شریف میں دوسری جگہ بالکل وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو قدم قدم پر اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی مدد فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بری باتوں سے، بری نیت سے بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔